الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ شریف بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے محبتوں کا گلدستہ ہے جو مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اپنا دل چمکانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ گھر میں اکیلے بیٹھ کر بھی آدمی نعت پڑھ سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر سکتا ہے۔ محفل کا کیا فائدہ ہے جب حضور کے چند عاشق اکٹھے ہو کے ذکر کرتے ہیں۔ محفل میں علماء بھی آئے، صوفیاء بھی آئے، سفید ریش بزرگ بھی آئے، پتہ نہیں محفل میں آنے والے کسی ایک شخص کا درد و سوز حضور کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ کرم ہو جائے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر ماڑا سودا بھی اچھے سودے کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر چھانٹی نہیں کی جاتی، چونکہ پوری ڈھیری کا ہی جو سودا ہے۔ تو محفل میں حاضر ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔ میں ایک عرصے بعد اس روح پرور سعادت افروز محفل میں حاضر ہوا ہوں، جس طرح کہ حضرت صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے، عاشق رسول، محب اولیاء، قرۃ عیون الصلحاء، زینت الاصفیاء حضرت قبلہ حاجی میاں محمد صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی دعوت پر ان کی موجودگی میں متعدد مرتبہ یہاں حاضری نصیب ہوئی۔ میں آج بھی یہاں جب حاضر ہو رہا تھا، سفر کر کے آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ مسجد تو وہی ہوگی اور محفل بھی وہی ہے، لیکن وہ درد و سوز کہاں سے لائیں گے جو حاجی صاحب کی شخصیت کا حصہ تھا۔ لیکن محفل میں حاضر ہو کر مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ حاجی صاحب کئی دلوں میں وہ درد و سوز کا چراغ جلا گئے ہیں۔ اللہ کا ولی جب دنیا سے پردہ کرتا ہے تو پیچھے اجاڑ کر کے نہیں جاتا، پیچھے گلشن آباد کر کے جاتا ہے۔
حاجی صاحب نے تو پردہ فرمایا ہے، لیکن محفل میں وہ درد و سوز اسی طرح قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کسی ایک خوش نصیب کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھی ہے، کسی ایک خوش نصیب کے لیے مدینہ منورہ حاضری کا اعلان ہوگا، کسی ایک خوش نصیب کا ٹکٹ نکلے گا۔ اعلان تو کسی ایک خوش نصیب کے لیے ہی ہوگا، لیکن سارے تسلی رکھیں حضور کے کرم سے محروم کوئی بھی نہیں جائے گا، بیٹھے سارے ہی نگاہ میں ہیں۔ جس پہ کرم کرنا ہوتا ہے اسے ہی اپنی محفل میں حاضری کی اجازت دی جاتی ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی دل شکستہ ہو کے نہ جائے کہ جی میرا ٹکٹ نہیں نکلا۔ کسی ایک خوش نصیب کا ٹکٹ نکلے گا، لیکن کرم سب پہ ہی ہوگا، نظر سب پہ ہی ہے۔ حضور کی محفل میں آنے والا کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ انہیں انداز کرم سینکڑوں طریقوں سے کرنا آتا ہے۔ کسی کو بلا کے نوازتے ہیں، کسی کے خواب میں آ کے نوازتے ہیں۔ گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ۔ بس محبتوں کا وہ تعلق، وہ نسبت قائم رہے، اس میں دوام ہو۔ حضور سے محبت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ آج اس محفل پاک میں حاضر ہو کے رات گئے تک آپ لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ کے جو روحانی مسرت محسوس ہوئی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات منتظمین محفل کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ صدا بہار دیں اس باغے ایتھے کدی خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ مجھے پتہ چلا کہ آج حاجی صاحب کا 10واں عرس بھی ہے۔ اسی نسبت سے 2-3 نسبتیں ہیں اس محفل کو۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ کریم نے توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزوں کو ایک ترتیب سے بیان کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے مسند امام احمد کی ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب اس کی قبر میں روشنی پھیلے گی تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں کہ ایک آیت سنے اور قبر روشن ہو جائے۔ قرآن پاک کے لفظ گنے جا سکتے ہیں، سورتیں گنی جا سکتی ہیں، پارے گنے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے فضائل نہیں گنے جا سکتے۔ قرآن کی برکات نہیں گنتی میں آ سکتی۔ ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شانیں لامحدود ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انسان اپنے محدود ذہن سے خالق کائنات کے کلام کی ساری شانیں نہیں سمجھ سکتا۔ تو قرآن مجید کا سننا بھی باعث رحمت ہے۔ قرآن پاک شوق سے سنیں تو اس سے قبر کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سب سے پہلے توحید کو بیان کیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔
میں سوچتا ہوں وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء سارے رسول جس کے سامنے سر سجدے میں رکھتے ہیں، وہ رب کتنی شانوں والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اس کے دل میں میری عظمت ہے، وہ مجھے عظیم مانتا ہے، تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی میں اسے دوزخ میں نہیں جلاؤں۔ اس لیے رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، تاکہ نمازی کے دل پہ یہ بات نقش ہو جائے اللہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ جس دل میں اللہ کی عظمتیں ہیں اس پہ آتش دوزخ حرام ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ عزتوں کا خالق اور مالک۔ کیا اس نے کسی کو عزتیں عطا بھی کی ہیں یا نہیں؟ اپنے ذکر کے بعد متصلاً اللہ نے اپنے رسول کا ذکر کیا ہے، والے رسول ہی، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے، والے رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ نے مخلوق میں فضائل تقسیم فرمائے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے، یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے، یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ ہے۔ یہ جو فرمایا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے۔ اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے۔ کن پر حضور کے درجے بلند فرمائے؟ حضور کن سے افضل ہیں؟ رسولوں سے۔ رفع بعضهم، رسولوں پر درجے بلند فرمائے۔ پیچھے رسولوں میں فضیلت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ رفع بعضهم درجات، حضور کا درجہ رسولوں سے بھی بلند فرمایا ہے۔ اب اگر کسی نے حضور کی شان سمجھنی ہے تو پہلے رسولوں کی سمجھ لے، مقتدیوں کی شان سمجھ آ گئی تو پھر امام کی سمجھ آئے گی۔ ایک جنگ میں صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے، لیکن میں حوصلہ نہیں ہارا، میں لڑ سکتا ہوں اگر مجھے تلوار مل جائے۔ حضور نے درخت سے شاخ توڑی ہے، میدان جنگ میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں، صحابی تلوار مانگنے آئے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں حضور نے درخت سے توڑی ہے تو لکڑی کی شاخ ہے، مجھے پکڑائی ہے تو تلوار بن گئی۔ اب میں نے غور کیا، بعض دوستوں نے تو شوق سے اور تائید کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دیا، بھئی تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، حضور کا معجزہ ہے۔ بعض سوچ میں پڑ گئی، بھئی لکڑی تلوار کیسے بن گئی؟ اس لیے میں نے کہا تھا پہلے رسولوں کی شان سمجھ لو، پھر جو رسولوں سے افضل ہیں ان کی شان سمجھ آ جائے۔ پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دستے پیغمبر میں ہے تو لکڑی کا عصا ہے، زمین پہ رکھا ہے تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا کریم تو موسیٰ کے بھی امام ہیں،
شب معراج حضرت موسیٰ بھی راستے میں کھڑے ہیں طالب دیدار بن کے. سب سے اولا و اعلی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. جسے حضرت موسیٰ کی شان سمجھ آ گئی، حضرت عیسیٰ کی شان سمجھ آ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان سمجھ آ گئی، پھر وہ حضور کی شانوں پر غور کرے. اللہ نے رسولوں سے بڑھ کر حضور کو شانیں عطا فرمائی. یہ سارے رسول تو معراج کی رات پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور زبان حال سے اعلان کیا کر رہے ہیں؟ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. نہ پہلوں میں کوئی میری مثل ہے، نہ پچھلوں میں کوئی میری مثل ہے. سب سے اللہ نے حضور کو افضل بنایا ہے. اور شمائل ترمذی میں ہے، حضور حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ روایت کرتے ہیں، یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. جو بھی حضور کی شان بیان کرے گا اسے کہنا پڑے گا نہ پہلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے، نہ پچھلوں میں کوئی حضور کی مثل. فرمان حضور حیدر کرار کا ہے، ترجمہ گولڑے کے تاجدار نے کیا ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے، چپ کر مہر علی ایتھے. اگر کوئی کہے نا جی آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں تو اسے یہ آیت سنائیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے عالمین کے لیے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے. بتا سکتے ہیں جہان کتنے ہیں؟ جہانوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا 18,000 سے زیادہ ہیں، بعض نے کہا 27,000 سے زیادہ ہیں، بعض نے کہا 40,000 سے زیادہ جہان ہے. چلو جو کم از کم روایت ہے وہ ہم لیتے ہیں، 18,000 سے زیادہ جہان ہے. اب ان 18,000 جہانوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ تو ان جہانوں کے نام بھی نہیں جانتا جن میں حضور کی رحمت برس رہی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یا تو کوئی تمام جہانوں کی تعداد بتائے، گنتی کر کے نام بتائے، اور اگر نہیں بتا سکتا تو پھر مان جائے گولڑے کے تاجدار نے ٹھیک ہی لکھا ہے، چپ کر مہر علی ایتھے. تو ان جہانوں کے نام بھی نہیں جانتا جن میں میرے آقا کی رحمت برس رہی. انسانی عقل میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آڑتی کی دکان پہ آگے 50 من چاول، دوڑا دوڑا گیا سنیارے کے پاس. سنیارے کو کہنے لگا مجھے اپنا ترازو تو دو. سنیارے نے کہا میرا ترازو تیرے کس کام کے؟ آڑتی نے کہا میں نے 50 من چاول تولنے ہیں. سنیارے نے کہا عقل سے کام لو، میرے ترازو پہ تولے ماسے رتیاں، ان کا وزن ہوتا ہے، میرے ترازو پہ چاولوں کی بوری تو نہیں رکھی جا سکتی. دیکھا ہوگا نا سنیارے کی ترکڑی کو، اس پہ چاولوں کی بوری رکھی جا سکتی. اصول یہ ہے کہ جس ترازو پہ تولنا ہے پہلے اس کا اپنا حدود اربا تو دیکھ لو کہ اس ترازو کا اپنا حدود اربا کتنا ہے. عقل بیساکھیاں، حواس خمسہ کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل تو حواس خمسہ کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. عقل کی کیا مجال ہے کہ مقام نبوت کو تول سکے؟ جس طرح آڑتی کا سودا سنیارے کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، اس طرح انسان کی عقل کے ترازو پہ نبوت کا مقام نہیں تولا جا سکتا. مولانا روم نے اسی لیے کہا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. دنیا میں جہاں بھی جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، پر جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آؤ یہاں عقل قربان کر کے آؤ. اس لیے کہ جس نے محض عقل کو معیار بنایا وہ ابو جال بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ یار غار بن گیا. اتھے بن پڑھیاں گل بن دیئے اساں سب کتاباں پڑھ ڈٹھی.
جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگ سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہے ہیں۔ جن بزرگوں کو حضرت نے دیکھا ہے، جناب نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے یا جن علماء سے ملے ہیں، یہ بچے ان سے نہیں ملے۔ یہ جو موبائل سے چھوٹے ہیں نا، یعنی موبائل ان سے پہلے آیا ہے، یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اب سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہے ہیں۔ اس آدمی میں، اس دور میں وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھ۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ بندہ مومن ہو چاہے گناہگار ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ بندے نے عمل بڑے کیے پر خاتمہ کفر پہ ہوا تو ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے وسوسے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، کفر کا بیج دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ابھی فرانس میں توہینہ میں خاکش آئے ہوئے تو ایک تحریک چلی کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بڑی اچھی تحریک ہے، ضرور بائیکاٹ کرنا چاہیے، پر میں یہ کہتا ہوں فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ بے ادبوں کو سننے کا بھی بائیکاٹ کریں، کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ صرف حضور کے غلاموں کو ہی سننا ہے، کسی بے ادب کو نہیں سننا۔ وہ طرح طرح کے وسوسے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور دل میں وسوسہ آ گیا تو کفر کا بیج دل میں آ گیا۔ اگر کوئی پوچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو دور حاضر کے لوگوں کا نام لینے کے بجائے آپ کہہ دیں میرا عقیدہ وہ ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کا عقیدہ ہے۔ ان اسلاف کی طرف اپنے عقیدے کو منسوب کر لیں تو بچت ہو جائے گی۔ فتنوں کے اس دور میں ایمان بچانے کے لیے میں یہ نکتہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ اللہ نے حضور کو جو عزتیں دی ہیں نا، ہماری عقل سے وراء الورا ہے۔ تاجدار گولڑا نے جو لکھا ہے نا، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولندی، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارا علم تھوڑا ہے، حضور کی شانیں بلند ہیں، وراء الورا ہے۔ تو اب ایمان بچانے کے لیے اپنے دل پہ آپ ادب کا لفظ لکھ لیں کہ ہم نے ہر حال میں ادب کرنا ہے، جو ادب کر گیا وہ تر گیا، اور جس کے دل میں ادنا بے ادبی آ گئی ایمان برباد ہو گیا، ادنا بے ادبی آ گئی نبوت کی، ایمان برباد ہو گیا۔ فتنوں کے اس دور میں کئی لوگ بے ادبی کو دین کی تبلیغ سمجھ رہے ہیں، پر یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ محفل ہے جس میں ادب کا درس دیا جاتا ہے۔ جہاں سے آپ کو ادب کا درس ملے وہاں جائیں، جہاں سے بے ادبی کا درس ملے وہاں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ جو بے ادبی کا درس دے رہا ہے وہ آپ کے دل سے ایمان کو نکال رہا ہے۔ ادب کرنے والا چاہے گناہگار بھی ہو، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ادب کی برکت ہے کہ ادب کی وجہ سے ایمان بچ جاتا ہے، اور ادب کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارا علم تھوڑا ہے، ہم بحث میں نہیں پڑھتے۔ بحث کرنی ہو تو علماء سے جا کے کریں۔ کوئی آپ سے بحث کرے نا حضور کی شانوں کے بارے میں تو آپ کے چلو کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں، وہ بحث کرے گا۔ ہم نے بحث نہیں کرنی، ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے۔ علماء کا کام ہے بحث کر کے سوالوں کے جواب دینا، ہم نے اپنے دل پہ یہ بات نقش کی ہے، ہم عوام ہیں، ہم نے یہ بات دل پہ نقش کی ہے، حضور کی شانیں ہمارے علم سے وراء الورا ہیں۔ جو میں پہلے عرض کر رہا، سوشل میڈیا کے اس دور میں بعض لوگ میڈیکل سٹور پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے دل کا آپریشن کر دیں۔ میڈیکل سٹور پہ دوائیاں تو ہوتی ہیں، پر ڈاکٹر اگر آپریشن کروانا ہو تو کہاں جانا پڑے گا؟
اسپتال، اور پھر آپ کہتے ہیں جی گجرات نہیں لاہور جائیں جی، وہاں سیانا فلاں سیانا ڈاکٹر ہے، تو آپریشن ڈاکٹروں کے پاس جا کے کروائے جاتے ہیں، دوائیاں حالانکہ میڈیکل سٹور پہ بھی ہیں۔ پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر پنساری حکیم نہیں ہوتے۔ اور آپ نے ایمان کو کتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھ کے آپ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا وَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے دین سیکھو پہلے یہ دیکھو کہ وہ دین سکھا بھی سکتا ہے یا نہیں سکھا سکتا۔ جس کے اپنے دل میں آخرت کی فکر نہ ہو وہ کسی دوسرے کے دل میں آخرت کی فکر کیا پیدا کرے گا۔ اس امت کے اندر ایسے ایسے علماء بھی گزرے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے، میں ادب کی بات کر رہا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے، کتاب کا ورق الٹتے نا تو اتنی احتیاط کے ساتھ الٹتے تھے کہ 2 ورق ٹکرانے کی آواز نہ پیدا ہو۔ میں جوار رسول میں بیٹھا ہوا ہوں، میں روضہ پاک کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، وہ اتنی احتیاط سے کتاب کا ورق پلٹتے تھے۔ اور مدینہ منورہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک حج کرنے مکہ شریف گئے ہیں، دوسرا حج کرنے بھی مکہ شریف نہیں گئے، ساری عمر مدینہ شریف میں گزاری، آنکھیں کھولی بھی مدینہ شریف، آنکھیں بند بھی مدینہ شریف، یعنی پیدائش بھی مدینہ شریف ہوئی، وصال بھی مدینہ شریف، ساری عمر مدینہ شریف گزاری، بس ایک حج کرنے مکہ شریف گئے۔ امام مالک سے لوگ پوچھتے کہ آپ دوسرا حج کرنے مکہ شریف کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں مدینہ منورہ سے باہر موت نہ آ جائے، میری خواہش ہے موت آئے تو شہر رسول میں آئے، اور میری قبر بنے تو حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں بنے، اور وہ خواہش قبول ہوئی، آج آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ امام مالک پہلی صدی کی ہستی ہیں۔ امام مالک صاحب موطا، حدیث کی مشہور کتاب موطا شریف، آپ نے احادیث جمع کی۔ اتنا ادب کرتے تھے کہ گلی کے درمیان نہیں چلتے تھے، کنارے کنارے چلتے تھے، کئی دفعہ کاندھا دیوار سے ٹکراتا قمیض پھٹ جاتی، لوگ پوچھتے آپ گلی کے درمیان کیوں نہیں چلتے؟ امام مالک فرماتے ہیں ابھی گلیاں وہی ہیں جن میں اللہ کا رسول چلتا رہا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہاں پیر نہ آ جائے جہاں حضور نے قدم رکھا ہے۔ کتھوں ایڈے درد لیو نی درداں والے آ یارا، کس قدر دل میں ادب تھا۔ شہر رسول میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے، بڑا ادب کیا مدینہ منورہ کا۔ تنویر الحوالک فی شرح موطا امام مالک اور حلیات الاولیاء، ان دونوں میں یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آخری عمر میں کسی شاگرد نے پوچھا امام آپ نے بڑا ادب کیا ہے حضور کے شہر کا، اس کی کوئی برکت بھی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے، کوئی صلہ بھی ملا ہے؟ امام مالک نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ شہر رسول کا ادب کرنے سے کیا ملا ہے؟ واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے ہر رات رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ، مجھے ہر رات رسول اللہ اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ ادب کرنے والوں کو حضور ہر رات دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ ادب محبوب تک پہنچا دیتا ہے، ادب قرب کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ویسے تو اس امت میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو حضوری کی کیفیات میں زندگی گزارتے رہے، لیکن چند ہستیوں کے بارے میں ہے جنہیں ہر رات حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، صحابی رسول ہے۔ ان کی عمر 20 سال تھی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اور ان کی اپنی عمر 103 سال ہوئی، یعنی حضور کے وصال کے 83 سال بعد حضرت انس کا وصال ہوا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کے پاس صحابہ آ کے بیٹھتے تھے، محفل کرتے تھے۔ یہ ذکر رسول کی محفل آج ہم نے نہیں شروع کی، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ حضرت انس کے پاس آ کے بیٹھتے اور عرض کرتے اے انس ہم تو اپنے کاموں پہ چلے جاتے تھے، کوئی دکان پہ، کوئی کھیتوں میں، کوئی باغوں میں، کوئی جنگ پہ چلا گیا،
کوئی دوسرے شہر سفر کر رہا ہے، اے انس آپ تو ہمیشہ حضور کے پاس ہی رہتے تھے، خادم جو تھے گھر میں، تو حضور کی کوئی بات ہی سناؤ۔ حضرت انس حضور کا ذکر کرتے، صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں کئی دفعہ ایسا ہوتا حضور کا ذکر کرتے ہوئے حضرت انس بھی رو رہے ہیں، سن کے صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ ایک روز ایک صحابی نے کہا اے انس عرصہ ہوا حضور کو وصال فرمائے ہوئے، کیا کبھی کسی رات حضور نے خواب میں آ کے اپنا دیدار بھی کروایا؟ وصال شریف کے بعد کسی رات خواب میں آ کے حضور نے چہرہ دکھایا، زیارت کروائی ہے؟ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا دل تھام کے حضرت انس کا جواب سننا۔ طبقات ابن سعد میں یہ موجود۔ آپ نے فرمایا ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، تم پوچھتے ہو کسی رات زیارت کروائی ہے یا نہیں، مجھے تو ہر رات میرا محبوب زیارت کروا رہا۔ ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، مجھے ہر رات میرا محبوب دیدار کروا رہا۔ ویسے ان کی زندگی کیسی تھی جنہیں ہر رات ہی زیارت ہوتی تھی، کیسی سونی زندگی تھی۔ آج کا انسان چاہتا ہے میرے کپڑے خوبصورت ہوں، میرا گھر خوبصورت ہو، میری سواریاں خوبصورت ہوں۔ اسلام کہتا ہے یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، سب سے پہلے اپنی زندگی خوبصورت کرو۔ کیا خیال ہے زندگی خوبصورت نہ ہو، کپڑے خوبصورت ہوں، کوئی فائدہ ہے؟ 50,000 کا سوٹ پہن لیا، پر جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر اس کے دل میں سکون ہی نہیں، زندگی خوبصورت نہیں تو مہنگے کپڑوں کا کوئی فائدہ ہے؟ 2 کروڑ کی کوٹھی بنا لی، لیکن جس مکین نے اس مکان میں رہنا ہے اگر اس کی زندگی خوبصورت نہیں تو مکان کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ ہے؟ لاکھوں روپے کی گاڑی خرید لی، 80 لاکھ کی پجارو خرید لی، لیکن جس نے اس گاڑی میں سفر کرنا ہے اگر مسافر کی زندگی خوبصورت نہیں تو گاڑی کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ ہے؟ انسان ان چیزوں کے پیچھے ہی دوڑ رہا ہے، گھر خوبصورت ہو، کپڑے خوبصورت ہوں، سواریاں خوبصورت ہوں۔ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اپنی زندگی خوبصورت کرو۔ کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں لیکن زندگی خوبصورت ہو تو بغیر جنگ کے فاروق اعظم فلسطین فتح کر لیتے ہیں۔ کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں، بغیر جنگ کے فلسطین فتح کر رہے ہیں، وہاں زندگی خوبصورت ہے۔ تو جہاں زندگی خوبصورت ہو وہاں بوسیدہ مکانوں میں، بوسیدہ کپڑوں میں بھی بڑی عزت ہے، اور جہاں زندگی خوبصورت نہ ہو، دنیا آج مغالطے میں ہے، لوگ سمجھتے ہیں چیزوں میں سکون ہے، اللہ نے عملوں میں سکون رکھا ہے۔ سردار عبدالرب نشتر ایک درویش کے پاس گئے، بابا جی دعا کریں میں گورنر بن جاؤں۔ درویش کو بھی محبت تھی، سردار صاحب اکثر جاتے رہتے تھے۔ درویش نے کثرت گریہ سے دعا مانگی، کچھ عرصے بعد سردار عبدالرب نشتر صاحب گورنر بن گئے۔ گورنر بننے کے بعد دوبارہ آئے اسی درویش کے پاس، بابا جی دعا کریں مجھے سکون مل جائے۔ درویش نے کہکا مارا، اور کہکا مار کے کہا وہ جس دن گورنری مانگنے آئے تھے اس دن کیوں نہیں کہا دعا کریں مجھے سکون مل جائے؟ اس دن تو کہتے تھے دعا کریں اللہ مجھے گورنر بنا دے، اس دن کہتے نا دعا کرو اللہ مجھے سکون دے۔ سردار عبدالرب نشتر نے کہا جی مجھے مغالطہ لگ گیا ہے، میں نے سمجھا تھا گورنری مل گئی تو سکون مل جائے گا، پر گورنری مل گئی ہے سکون نہیں ملا۔ درویش نے دوبارہ کہکا مارا، اور کہکا مار کے کہا تمہیں ہی نہیں مغالطہ لگا، دنیا کو مغالطہ لگا ہوا ہے۔ لوگ دوڑ چیزوں کے پیچھے رہے ہیں، اللہ نے رکھا عملوں میں ہے۔ لوگ چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ سکون چیزوں میں ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا زندگی خوبصورت ہو جائے، تو قرآن نے راستہ بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ آج کل کسی کو کہیں بھئی آؤ نماز پڑھو، کہتا ہے ابھی حالات نہیں اچھے، کاروباری حالات، معاشی حالات ذرا ٹھیک کر لوں، لک سدھا ہو لوے نمازاں پڑھاں گا، پہلے معاشی حالات ٹھیک کر لوں پھر نمازیں بھی پڑھوں گا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔
حالات ٹھیک ہو جائیں پھر اچھے عمل کروں گا. قرآن کہتا ہے تم اچھے عمل کرو رب حالات ٹھیک کر دے گا. گھوڑا آگے ہوتا ہے یا ٹانگا آگے ہوتا ہے؟ بچوں نے تو نہیں ٹانگا دیکھا ہوگا، جنہوں نے دیکھا ہے وہی بتا دیں. گھوڑا آگے ہوتا ہے یا ٹانگا آگے ہوتا ہے؟ اگر ترتیب بدل دیں، ٹانگا آگے کر دیں، گھوڑے کو پیچھے 6 سواریاں بٹھا کے گھوڑے کو کہیں سر سے ذرا چلاؤ تو چلا سکتے ہیں. جو ترتیب بنتی ہے وہ ترتیب بنائیں. قرآن کہتا ہے عمل تم اچھے کرو زندگی ہم خوبصورت بنا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ. لام تاکید نون ثقیلہ، اس کا مطلب ہے ضرور بالضرور ہم تمہیں اچھی زندگی عطا کریں گے. یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کا مطلب ہے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ تم اچھے عمل کرو ہم تمہاری زندگی کو خوبصورت کر دیں گے. جو اعمال اچھے کرے گا. اچھا چیزوں میں تو اثر ہے، مثلا بندہ نمک کھائے بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، میٹھا کھائے شوگر تیز ہو جائے گا. یہ ان کھانوں میں اثر کس نے رکھا ہے؟ جی اللہ نے رکھا ہے. تو جس رب نے ان چیزوں میں اثر رکھا ہے نا، اسی رب نے اعمال میں بھی اثر رکھا ہے. اور اللہ کے رسول نے دنیا میں تشریف لا کے انسانیت کی یہی رہنمائی فرمائی ہے کہ اعمال میں اثر ہے. قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اعمال میں اثر ہے. اپنے دیکھے ہوئے پر یقین کریں گے یا حضور کے فرمائے ہوئے پر یقین کریں گے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مثلا رات کا وقت ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، اندھیرا ہے، نظر آ رہا ہے، بالفرض اگر حضور یہ فرمائیں کہ اس وقت دوپہر ہے، میں اپنے دیکھے ہوئے پہ نہیں یقین کروں گا، میں حضور کے بتائے ہوئے پہ یقین کروں گا. مجھے غلطی لگ گئی، میں صحیح دیکھ نہیں سکا، صحیح وہی ہے جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. یہ ہے ایمان. ایمان اسے کہتے ہیں. آج کل انسان کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے میں اپنی دنیا داری ٹھیک کر لوں پھر میں دین پہ بھی عمل کر لوں گا. آپ قرآن پہ عمل کریں. قرآن کہتا ہے اچھے عمل تم کرو زندگی کو خوبصورت رب بنا دے گا. فتنوں کے اس دور میں وقت بڑی تیزی سے، ویسے بھی وقت کی یہ شان ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے، انسان کا دھیان نہیں ہوتا. جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، یہ بھی پچھلے دنوں جب کرونا کا خوف تھا نا پوری دنیا پہ، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کرونا کا خوف جب گھٹے گا، یا کرونا کے دنوں میں تو پابندی ہے مسجدوں میں آنے پر، جب یہ کرونا کا خوف گھٹے گا تو مسجدوں میں تو جگہ ہی نہیں ملے گی. بندے توبہ کر لیں گے، بندے خوف کھائیں گے، نمازیں شروع کر دیں گے. اور ہمارے یہاں شہر میں تو جتنے نمازی پہلے تھے اتنے ہی اب بھی ہیں. یہاں کوئی فرق پڑ گیا کرونا کی وجہ سے؟ بھری گئی ہیں مسجدیں. کیا وجہ ہے؟ کہ ہم عبرت نہیں حاصل کر رہے. گدھے کو بھی چھانٹا علائے نا مالک، تو گدھے کو پتہ چل جاتا ہے کہ شاید میں رستے سے ہٹ گیا ہوں، وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے. اور قدرت ہمیں جھنجھوڑے اور ہمیں احساس نہ ہو. حضرت عارف کھڑی فرماتے ہیں سوڑی گلی تے کنے ٹوئے، اتھے ٹہ ٹہ پین نہ روئے، سنبھل کے پیر رکھی ہو جڑیاں، اتھے عجب تماشے ہوئے. بعض اوقات جسم کو بیماری لگتی ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی علاج کرا لو ورنہ یہ انگلی کاٹنی پڑ جائے گی، ورنہ پیر کاٹنا پڑ جائے گا. تمہیں فلاں تکلیف ہے، یہ بیماری بڑھ گئی تو پیر ہی کاٹنا پڑ جائے گا. وہ لا علاج ہو جاتی ہے بیماری، یعنی اس پر دوائی اثر ہی نہیں کرتی. اسی طرح بعض بیماریاں دل کو لگتی ہیں، اگر وقت پہ ان کا علاج نہ کیا جائے تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم، پھر وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے. مورکھ نو کی پند محمد، پتھر نو کی پالا، دودھی کاگ نوایا انت کالے دا کالا. کوے کو آپ دودھ میں غسل دے لیں وہ چٹا ہو جائے گا. مورکھ نو کی پند محمد. آپ نے کبھی بھینس کو نصیحت کی ہے سچ بولا کرو؟ نصیحت کس کو کرتے ہیں؟ انسان کو کرتے ہیں. مورکھ نو کی پند محمد. جس پہ نصیحت کا اثر نہ ہو
قرآن کہہ رہا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، بعض لوگ وہ ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزار۔ کتنی خوبصورت زندگی تھی امام مالک کی، ہر رات حضور کی زیارت ہو رہی۔ کتنی خوبصورت زندگی تھی حضرت انس کی، ہر رات حضور کی زیارت ہو رہی۔ کتنی خوبصورت زندگی علامہ جلال الدین سیوطی کی، 72 یا 74 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت۔ زندگی تو ہم بھی گزار رہے ہیں، پر یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی زندگی ہے۔ کیا نفس کی خواہشیں پوری کرنا ہی زندگی ہے؟ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ زیارت آج بھی حضور کی ہوتی ہے، زیارت کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہیں حضور اپنا دیدار عطا فرماتے رہے۔ جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ، اسٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں المدینہ مسجد ختم نبوت کانفرنس میں میں شامل ہوا۔ میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ جو مسجد ہے پہلے شراب خانہ تھی، نائٹ کلب تھا، اس کا مالک غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دے دی۔ ایڈریس میں علل اعلان بتا رہا ہوں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز ہو تو بے شک اس سے پتہ کر لیں۔ نیورنبرگ شہر ہے، المدینہ مسجد ہے، محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے جس نے کلمہ پڑھا تھا اور شراب خانہ پھر مسجد بن گیا۔ میں اس نو مسلم سے ملا ہوں، میں نے اس سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا، پر آخری بات اس نے یہ کی، کہتا ہے مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جس دن حضور کی زیارت ہوئی ہے اس دن مغرب کے وقت میں آیا ہوں شراب خانے میں، ساری چیزیں نکالی ہیں اور مغرب کی اذان پڑھائی ہے۔ جب اس نے کہا نا مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے تو اس دن میں نے اسلام قبول کی ہے۔ پہلے اگرچہ وہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ چکا تھا اور وہاں ایک مسجد تھی مسجد بلال، وہاں بھی وہ حاضری دے چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمہ اس نے اس دن پڑھا جس دن کہتا ہے مجھے حضور کی زیارت بیداری میں ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا حضور کا حلیہ پاک بیان کرو۔ یقین جانی اس نے وہی حلیہ پاک بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی حلیہ پاک اس نے بیان کیا۔ لیکن ایک جملہ وہ کمال و رفتگی محبت سے کہتا تھا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے۔ حضور صرف سونے نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف سونے؟ حضور صرف سونے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نعت پڑھنے والے، حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی منوا لیتا، آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نوکے میا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ اے ہو صورت شالا پیشے نظر، روے وقتے نزاتے روزے حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اس امت میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے جنہیں حضور کی زیارت ہوئی۔ یہ جو نعت ابھی میں پڑھ رہا ہوں، تاجدار گولڑا کو پہلے زیارت ہوئی ہے، نعت انہوں نے بعد میں لکھی اور نعت کے اندر زیارت کا ذکر بھی کیا ہے۔ لاؤ مختی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں۔
اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. ہمرا وادی میں دیدار ہوا تھا, نعت میں تاجدار گولڑا نے ہمرا وادی کا ذکر کیا. لاؤ مکتی مخطط برد یمن, یمنی چادر حضور نے چہرے پہ لی ہے. تاجدار گولڑا کہتے ہیں وہ یمنی چادر چہرے سے ہٹا کے مجھے اپنی جھلک دکھائے. حجرے سے مسجد آؤ ڈھولن, نوری جات دے کارن سارے سکن, دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن, سب انسو ملک حوراں پریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. پیچھے حضور کا حلیہ بیان کیا تھا, تو حلیہ بیان کرتے ہوئے جب مکتے پہ پہنچے تو کہنے لگے سبحان اللہ. جو بھی حضور کا حلیہ بیان کرے گا اسے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. تاجدار گولڑا نے بھی نعت میں حضور کا حلیہ بیان کیا تو مکتے میں کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, کتھے مہر علی کتھے. یہ ثنا کا مطلب کیا ہے؟ ثنا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, وہ ثنا جو تعریف ہے نا یا نعت ہے وہ تو زبان سے کی جاتی ہے. تو آگے آپ نے کیا لکھا ہے؟ گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. یہ وہ ثنا ہے جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ. کاریوں سے پوچھے, انہوں نے دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. یہ جو سامنے والے دو بڑے دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا علیہ, جو نیچے دو بڑے دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا سفلا. جب آدمی مسکراتا ہے سامنے والے جو چار دانت نظر آتے ہیں نا انہیں ثنایا کہتے ہیں. تاجدار گولڑا کو جب رسول اللہ کی زیارت ہوئی پہلی نظر چہرے پہ پڑی تو دندان مبارک ثنایا ہی کی دیدار ہوئی تھی. تو مکتے میں اس کا ذکر کیا ہے, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. کہ دیدار ہوا تو نظر حضور کے دندان مبارک پر پڑی ہے اور دندان مبارک سے نور نکل رہا تھا. تاجدار گولڑا کے اس عرضی کا صدقہ جو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی ہے, سارے اس استغاثے میں شامل ہو جائیں. اگر آج ایک صاحب حال ہستی کے استغاثے کو پڑھنے کی برکت سے قبولیت ہو گئی تو مرتے دم حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا. تاجدار گولڑا نے استغاثہ کیا اور دعا مانگی, اے ہو صورت شالہ پیش نظر روے وقت نزا تے روز حشر. کیا خیال ہے اگر آخری دم حضور کا دیدار ہو گیا ہمارے عیبوں پہ پردے نہیں پڑ جائیں گے؟ آخری دم حضور کا دیدار ہو گیا تو پھر اسرائیل ہمیں دیکھے گا یا رسول اللہ کو دیکھے گا؟ ہم کتنے کھوٹے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا, پھر یہ دیکھا جائے گا غلام کس کا ہے. اے ہو صورت شالہ پیش نظر روے وقت نزات روز حشر, وچ قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. اگر حضور آخری وقت تشریف لے آئیں ہماری بات بن جائے گی. اگر حضور دیدار کروا دیں ہمارا پردہ رہ جائے گا, ہمارے عیبوں پہ پردہ پڑ جائے گا. اس لیے یہ استغاثہ کرتے رہا کریں, اے ہو صورت شالہ پیش نظر. یہ بہت بڑی دعا ہے, یہ غفلت کو دور کرنے والی دعا ہے. یا اللہ مجھے حضور کا قرب عطا کر. جس دن یہ دعا قبول ہو گئی اس دن غفلت دور ہو جائے گی. قرب رسول ہی زندگی کی کامیابی ہے. میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. زندگی تو اس زمین پہ 7.5 ارب انسان گزار رہے ہیں, پر اصل میں جسے زندگی کہتے ہیں نا وہ حضور کے عاشقوں کو ہی حاصل ہے, وہ حضور سے محبت کرنے والوں کو ہی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. میرے آقا کریم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے تمام معاملات کا میں والی ہوں. قیامت کا دن بڑا سخت ہے, اس میں حساب کتاب بھی, اس میں پیاس بھی, اس میں پلسرات بھی, بڑے سخت معاملات ہیں. حساب کتاب, پھر پیاس, پھر پلسرات, بڑے سخت معاملات ہیں. لیکن جس کے معاملات حضور اپنے ذمے لے لے, فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے حشر کے دن میں اس کے تمام معاملات کا والی ہوں.
اور جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، فرمایا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں۔ عمرے کا ٹکٹ تو کسی ایک کا نکلے گا، پر درود کا ارادہ تو آپ سارے کر سکتے ہیں نا۔ زیارت کے عنوان سے میں نے چند گھڑیاں گفتگو کی، تو جو کثرت سے درود پڑھتا ہے نا، حضور خوش ہو کے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ حضور کی زیارت کے لیے سب سے مجرب وظیفہ کثرت درود شریف ہے۔ درود پڑھتا جا رہا ہوں میں سنورتا جا رہا ہوں۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ وما علینا الا البلاغ۔